السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقہ فطر پر کی حفاظت کے لیے مأمور کیا۔ رات کے وقت ایک آدمی آیا اور وہ اس غلے میں سے غلہ چوری کرنے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا۔ وہ آدمی شکوہ کرنے لگا کہ میں بہت غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں بہت مفلس ہوں، تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے جانے دیا۔ اگلے دن صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ہریرہ، رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی اپنی مفلسی کا کہہ رہا تھا اور اپنے غریب بچوں کا کہہ رہا تھا، تو مجھے اس پر رحم آ گیا تو میں نے اسے جانے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آج رات پھر آئے گا۔ وہ پھر آیا۔ اس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ وہ آدمی پھر آئے گا، تو وہ دوبارہ آیا اور چوری کرنے لگا غلے میں سے، تو حضرت ہریرہ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو اس آدمی نے پھر یہی شکوہ کیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بہت مفلس ہوں، مجھے جانے دو۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ، رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ مجھ سے شکوہ کر رہا تھا اپنے بچوں کا اور غریبی کا اور مفلسی کا، تو میں نے اسے جانے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آج پھر آئے گا۔ جب رات کو پھر وہ آیا اور وہ غلہ چرانے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پکڑ لیا اور پھر دوبارہ اسے کہا کہ آج میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، تم مجھ سے 2 دن جھوٹ بول کر بار بار چوری کرنے آ جاتے ہو۔ اس پر اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ آیتیں بتاتا ہوں کہ اگر تم ان آیتوں کو رات کو پڑھ لو گے تو نہ صرف تم بلکہ تمہارے ہمسائے بھی شیطان کی شر سے محفوظ رہیں گے اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کو جانے دیتے ہیں۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ابو ہریرہ، رات کے قیدی کا کیا بنا؟ تو اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پھر یہی شکوہ کیا، مگر اس نے مجھے جاتے ہوئے یہ صورتیں بتائی، یہ آیت بتائی کہ اس کو پڑھ لیا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا اور وہ تمہیں جاتے ہوئے اپنی جان چھڑانے کے لیے بہترین آیات بتا گیا کہ جن کو پڑھنے سے اللہ کی حفاظت میں انسان آ جاتا ہے، اور جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا، اور جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس پر اللہ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، فرشتے ان کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے منذر، بتاؤ بہترین آیات کون سی ہیں؟ تو حضرت منذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں اے منذر، بہترین آیات کون سی ہیں؟ اس پر حضرت منذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ آیت الکرسی جو بندہ فرض نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، موت اور جنت کے درمیان، صرف موت ہی جنت اور اس بندے کے درمیان رہ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ فوت ہوتے ساتھ ہی جنت میں جائے گا۔ آیت الکرسی وہ آیات ہیں جس میں اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے، اللہ کی بزرگی بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ آیات ہیں، وہ بہترین آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آیت الکرسی کو پڑھنے اور اس کے ترجمے کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔